بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یقیناً آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بخوبی سنا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات نہیں سنے اور اگر تفصیلاً سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات کو تفصیلاً سنیں۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے حاصل ہونے والی بصیرتیں اور عبرتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ وہ پیش آنے والے مصائب اور سختیوں میں صبر و رضا سے کام لے، جس سے اسے خیر عظیم حاصل ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ اس کی نہایت اعلیٰ مثال ہے۔ ذرا دیکھیے کہ آپ شہر کے پرلے کنارے سے آنے والے کی نصیحت مان کر ڈرتے ڈرتے نہایت افراتفری اور بے سر و سامانی کے عالم میں شہر سے نکلتے ہیں، کیونکہ سرداران مصر آپ کے قتل کی سازش تیار کر چکے تھے۔ آپ مصر سے ہجرت کر گئے۔ بظاہر یہ بڑا ابتلا تھا، مگر اس ابتلا میں بے پناہ خیر پنہاں تھا۔ چنانچہ آپ کو اہل کے بدلے میں اہل اور پڑوسیوں کے بدلے پڑوسی مل گئے، حتیٰ کہ پردیس میں بھی آپ کو بیوی جیسا ہمدرد و غمخوار مل گیا، اور خدا نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اپنے ساتھ شرف ہم کلامی بخشا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجۂ ظلم سے نکالنے کا آپ کو ذریعہ بنایا۔ نمبر 2، جو شخص رب تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے، رب تعالیٰ غیب سے اس کے امور میں سہولت پیدا فرماتے ہیں۔ جیسے فرعون کے دربار کے ایک مومن قبطی کو رب تعالیٰ نے غیبی امداد بنا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعونیوں کی سازش سے نجات کا ذریعہ بنا دیا، اور بعد میں آپ وحی سے نوازے گئے۔ نمبر 3، جس شخص نے ذات حق کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہو، اسے اپنے مخالفین کے متعلق کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اور ان کی مادی طاقت وابستگیاں دامن حق کے سامنے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101، یقیناً میں تجھے اے موسیٰ جادو زدہ سمجھتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نہایت لاپرواہی سے یہ جواب دیا، جس میں ڈر اور خوف کی ذرا آمیزش نہ تھی، اور نہ فرعون کی قوت و وسعت اور سلطنت و شوکت سے مرعوبیت کا اظہار تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102۔ ترجمہ: بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں، اور یقیناً میں تو اے فرعون تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ یعنی آپ نے فرعون کو نرمی و ملاطفت سے سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور وہ کسی طرح بھی سرکشی اور طغیان سے باز نہ آیا۔ جب آپ نے اسے ڈانٹتے اور سختی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے فرعون تیرا انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 4، حق کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتا، بلکہ سخت گمبھیر حالات میں بھی اس کی نصرت و حمایت کے لیے حامی و مددگار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب ربوبیت و الوہیت کے مدعی نہایت جابر و قاہر بادشاہ کو ایمان لے کر آنے کی دعوت دینے گئے، جو ظلم کے سوا کوئی اور زبان نہ سمجھتا تھا، تو بجائے رب کا عاجز بندہ بننے کے الٹا آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا، اور اپنے اعوان و انصار کو بھی اس سازش میں شریک کر لیا۔ تو عین اس وقت انہی ثقافوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری مدافعت کرنے کے لیے ایک مرد مومن اٹھ کھڑا ہوا، اور مظلوموں کی خون ریزی کے رسیا اہل دربار کو سمجھانے لگا کہ قتل و غارت گری کی اس خوئے بد سے باز آ جاؤ، وگرنہ گزشتہ قوموں کی طرح تمہارا انجام بھی اچھا نہ ہوگا۔ اور اس وعظ و نصیحت سے اسے فرعون کا رعب و دبدبہ بھی نہ روک سکا۔ نمبر 5، ایمان کی لذت ایک بار جو چکھ لیتا ہے تو اس کی حلاوت و شیرینی اس کی رگ رگ میں رچ بس جاتی ہے، پھر اس راہ کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ لذت ایمان کی کرشمہ سازی ہی تو تھی کہ چند لمحوں پہلے کے جادوگر سب نشہ ایمان سے سرشار ہو جاتے ہیں،
تو فرعون کا سامان قہر و غضب بھی اس کا نشق کو کافور نہ کر سکا، اور فرعون کی جابرانہ دھمکیاں انہیں بازیچہ اطفال سے زیادہ نہ دکھائی دے رہی تھی۔ نمبر 6، مصائب پر صبر کا انجام ہمیشہ نیک ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب فرعونی مظالم پر صبر کیا، اپنی تحقیر و تذلیل اور تمسخر اہانت کو برداشت کیا، حتیٰ کہ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتے رہے، مگر انہوں نے پھر بھی برداشت کیا، تو رب تعالیٰ نے انہیں نیک انجام اور ہر قسم کی کامیابی و کامرانی اور رستگاری سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 137، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ نمبر 7، جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ اب تعالیٰ بچھڑا پوجنے پر بنی اسرائیل سے بے حد ناراض ہوئے اور دھمکی دی کہ وہ انہیں تباہ و برباد کر کے بھولی بصری داستان بنا دے گا۔ اسی طرح 70 مشائخ بھی رب تعالیٰ کی بے حد ناراضگی کا سبب بنے، جو گئے تو اس لیے تھے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے رب کے حضور توبہ پیش کریں، مگر وہاں جا کر خود بگڑ بیٹھے اور رب تعالیٰ سے اس بات کا نہایت شرمناک مطالبہ کر دیا کہ ہم اسے عیاناً دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی پاداش میں انہیں ایک دلدوز کڑک نے آ پکڑا۔ بنی اسرائیل کی اس قدر شوخ چشمیوں، بے باکیوں، بے حیائیوں اور بے ادبیوں کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے نہایت عاجزی اور راضی کے ساتھ رب سے دعا مانگی۔